جی خواجہ آصف صاحب، وہ جو معاملہ ہے آپ کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کا، میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے سارا قصہ پتہ ہے. تو پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پہلے آپ بتا دیں پھر میں بتا دوں. میں چھوٹے چھوٹے سوال کروں گا آپ سے، ٹھیک ہے؟ یہ بتائیں کہ اس ملاقات کے لیے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کس نے کیا تھا؟ مجھے فون جو ہے میاں شہباز شریف کے آفس سے آیا تھا. ان کا جو اسٹاف افسر ہے انہوں نے کال کی اور وہی لے کے گیا ہمیں. وہی آپ کو لے کے گیا. اچھا. لاہور میں اس کی ملاقات کے بعد یہ بھی طے پایا کہ 2-3 دن کے بعد جو ہے پھر ملاقات جائے، تاکہ میاں صاحب کو باہر کے حالات جو ہیں شہباز صاحب کو وہ آگاہی ہوتی ہے. لاہور میں جس جگہ سے آپ احسن اقبال صاحب اور رانا تنویر صاحب روانہ ہوئے ملاقات کے لیے، وہاں پہ سردار ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق اور کچھ اور لوگ بھی موجود تھے. جی بالکل موجود. اور ان کو بھی پتا تھا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ جی بالکل پتا. تو پھر یہ کوئی سیکرٹ میٹنگ تو نہیں تھی؟ نہ جی، کوئی سیکرٹ میٹنگ نہیں. اچھا. اس کے بعد پتا ہوتا ہے کہ یہ اے رولا پہنا میں اس لیے دوائی پا چھڑتا ہے. اچھا. اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچ گئے تو یہ کیا درست ہے کہ آپ میں سے کسی نے اپنا فون دیا شہباز شریف صاحب کو؟ ڈی جی صاحب کی موجودگی میں سارا کچھ ہوا ہے. ڈی جی نیب لاہور وہ جناب بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. تھرو آؤٹ بیٹھ رہے ہیں. اچھا. اور 1 منٹ کے لیے بھی جو ہے نا انہوں نے وہ کمرہ جو ہے نا نہیں چھوڑا. فون دیا شہباز شریف صاحب؟ جی شہباز صاحب نے. انہوں نے کس سے بات کی؟ انہوں نے اپنی فیملی سے بات کی، بچوں سے بات کی، اپنی اہلیہ سے، اپنے بچوں سے، گرینڈ چلڈرن سے. کسی اور بندے سے بات ہی نہیں ہوئی؟ کسی اور بندے سے بات نہیں ہوئی. تو پھر تسی پھنس کیوں جاندے ہو خواجہ صاحب؟ تسی لوگ پسند ہے گے اور تماش بھی نہیں تسی کر دے گے ہو. میں قسمیاں کہتا نا کہ انہوں نے گل بات جڑی ہے نا ساری میری آپ سے کوئی بات نہیں ہوئی اس ایشو پہ. میں نے جو بھی کہا صحیح کہا. آپ سے کئی ایشو پہ پچھلے 30 سالوں میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوئی. ہاں لیکن ہم دونوں جو ہیں بڑے راز جو ہے اپنے سینوں میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آج کل ہم ایک دوسرے سے بہت سی چیزیں چھپاتے ہوئے ہیں. آج کل جیسے کہ میں نے ایک چیز آپ سے چھپائی ہوئی ہے. کیا چھپائی ہوئی ہے بتاتے ہو؟ آپ کا اسٹیبلشمنٹ میں آج کل کسی سے رابطہ ہی نہیں ہے. میرا پہلا بھی نہیں سی کا رابطہ. لیکن نہیں دیکھیں میرا اگر کسی کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق ہے، میرا وہ ہی از ناٹ پارٹ آف دا پریزنٹ اسٹیبلشمنٹ. ہاں وہ ریٹائرڈ آدمی. میرا بڑے بھائیوں کا تعلق ہے 1969 سے تعلق. بس آپ نے لیکن الیکشن کی رات تک فون کیا تھا؟ بس نہیں، الیکشن میں فون نہیں کیا تھا. میں کریکٹ کر رہا ہوں. آپ نے فون کیا؟ میں نے فون نہیں کیا تھا. میں نے صرف ٹیلی فون کے اوپر میں نے جو فارم 45 تھا وہ سفید کاغذوں پہ مل رہا تھا، اس طرح کے کاغذوں پہ مل رہا تھا. تو میں نے وہ تقریباً 30-35 جو ہے وہ واٹس ایپ کر دی تھی. بس کوئی گفتگو نہیں ہوئی. اچھا. اور میرے کو ریکارڈ ہے گا، میں تمہیں فون دکھا دوں گا، آئیے ذرا میرے کمرے میں تمہیں دکھا دوں گا. اچھا. اور جواب آیا، اس کا جواب آیا کہ نو ایوری تھنگ ول بی اوکے. لیکن اس وقت تک شہر میں بہت لٹ چکا ہے ایسی. یعنی شہر میں جو دھاندلی ہونی تھی وہ ہو چکی ہوئی تھی. اور آر ٹی ایس ڈاؤن تھا اس وقت. 6-7 میری خوش قسمتی 6-7 یونین کونسلیں جو ہیں شہر کے باہر کی دیہاتی یونین کونسل، ان کا رزلٹ نہیں آئے ہوتے. وہ صبح ایڈ ہوئے ہیں. اس سے میری جو لیڈ مجھے لیڈ ملی ہوئی تھی، یعنی میرا مخالف نے مجھے لیڈ دی ہوئی تھی، وہ بھی کور ہو گئی، کوئی 5300 کے قریب تھی. اور ساتھ جو ہے کوئی 2000-1800 کے قریب جو ہے میری سبقت جو ہے ان کے اوپر آ گئی. میری کوئی گفتگو نہیں ہوئی. اچھا. میں آپ کو قسمیہ کہہ سکتا ہوں، بلکہ پوچھ سکتے ہیں. اور یہ بات جو ہے اس دن ISI کے میس میں جو ڈنر ہوا ہے جس میں 35-40 لوگ تھے، تمام پارلیمنٹری پارٹی تھیں، جماعت اسلامی، BNP پارٹی، پیٹر سب تھے. ان کے سامنے آرمی چیف صاحب نے کہا کہ جی خواجہ صاحب نے میرے ساتھ بات کی تھی. میں نے ادھر ہی ان کی تصحیح کر دی تھی کہ 8 بجے بات نہیں کی تھی، 3 بجے صبح بات کی تھی، بلکہ 3:30. میسج بھیجا تھا؟ میسج بھیجا تھا. میں نے میسج نہیں بھیجا تھا. وہ جو جعلی قسم کے فارم 45 تھے، چٹے کاغذ ہوتے، وہ بھجوائے تھے کہ یہ رزلٹ ہمیں مل رہا ہے. اچھا. اب خواجہ صاحب اب آپ مجھے بتائیں کہ اندر فوج باہر فوج پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر، تو میں چیف الیکشن کمشنر بھیج دے گا، وہ پلے کی سی اس نے. ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب ذرا آخر میں یہ بتائیں نا کہ اب آپ کا رابطہ تو ہے ہی نہیں کسی سے. نہیں، میرا رابطہ نہیں. تو منو چکا لو کو چکانا ہے گا جو کچھ چیز جیڑی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ اٹھائے جائیں گے تھوڑے دنوں میں. نہیں وہ علیحدہ بات ہے. وہ تو ہر وقت ہی اس چیز کا جو ہے نا. نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر منو چچا دے گے میں قسم چک لوں. نہیں وہ نہیں، میں قسم نہیں اٹھواتا. لیکن آپ کا اگر رابطہ ہی نہیں ہے کسی سے تو پھر ڈائلاگ کیسے ہوگا؟ سر ڈائلاگ جو ہے وہ میاں نواز شریف کی اپروول کے بغیر کوئی ڈائلاگ سٹارٹ نہیں. بالکل. اچھا، یہ تو بڑی اہم بات کر دی آپ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیریٹو جو میاں صاحب نے دیا ہے
اس کا حل جو ہے نا وہ میاں صاحب کے ساتھ ہی بات چیت، یا بلاول صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے. یہ ملک کی ہمارے اس وقت ضرورت ہے، آج کے لیے نہیں ہے بلکہ مستقبل کے لیے بھی ضرورت ہے، آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ ہم یہ 70 سال کے جو رپھڑ ہیں ہمارے جو ہیں ان کو سیٹل کریں. یہ آئینی رپھڑ ہیں، قانون کے رپھڑ ہیں، ٹرف کے رپھڑ ہیں، ٹیریٹوریل رپھڑ ہیں. یہ ڈیسائیڈ کریں کہ حدود و قیود جو ہے آئین کیا ڈیفائن کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کی یا پارلیمنٹ کی جو ٹیریٹری ہے سب سے زیادہ لاس اس کا ہوا ہے. اس ٹیریٹری میں اسٹیبلشمنٹ موو کی ہے، اس ٹیریٹری میں بیوروکریسی موو کی ہے، اس ٹیریٹری میں جوڈیشری موو کی ہے، اس ٹیریٹری میں میڈیا موو کیا ہے. اچھا. اور اس میں ہماری برادری کا بھی قصور ہے. میں ہی نہیں 100% دوسری برادریوں کو الزام نہیں دے رہا، اس میں ہماری برادری کا. ہم خود چلے جاتے ہیں لوٹے بننے کے لیے جو ہے. کہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، آج کل تو سنا آپ سے بھی بڑے لوگ رابطے کر رہے ہیں، وہ لوٹا بننا چاہتے ہیں. سر رابطہ کر رہے ہیں انسرٹن حالات کی وجہ سے. عوام جو ہے، جو ہمارا ووٹر جو ہے مہنگائی کے عذاب میں پھنسا ہوا ہے. خواجہ صاحب آخری بات، اگلے 4 ہفتے کتنے اہم ہیں؟ ڈائلاگ شروع ہو سکتا ہے اس میں؟ سر میں تو کہتا ہوں ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اداروں کے درمیان یا جماعتوں کے درمیان؟ جی اداروں کے درمیان یا جماعتوں کے درمیان؟ یہ میرا خیال ہے اداروں کے درمیان ہونا چاہیے. یہ ڈسپیوٹ جو ہے صرف سیاسی جماعتوں کے درمیان سیٹل نہیں ہوگا. سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ فریق ہیں اس میں. بٹ سبجیکٹ ٹو دی کلیئرنس آف نواز شریف. دیکھیں میاں صاحب سے بات کریں. میاں صاحب سے میری بات کوئی ڈیڑھ دو ہفتے پہلے ہوئی. یہ جو ملاقات جس کی آپ بات کر رہے ہیں شہباز شریف کے ساتھ، اس کے بعد میری ان کے بات ہوئی. ان کا مجھے وائس میسیج ہے کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا مطلب صرف آئین کی حکمرانی ہے. بس ٹھیک ہے. ان کا میرا کوئی مسئلہ نہیں. اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی جو ہے اور عوام کی حاکمیت کا حق جو ہے. نواز شریف صاحب کا نا؟ ہاں وائس میسیج نواز شریف صاحب کا نا؟ جی سنبھال کے رکھنا ذرا. مجھے صرف سنبھال کے رکھنا اس کو. بات نہیں میاں صاحب میں آپ کو بھی یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں میرا کوئی مسئلہ، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں. ٹھیک ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم این آر او مانگتے ہیں اور نیب، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے نواز شریف کی. نواز شریف کی صرف 2-3 لفظی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی اور عوام کا جو حق حاکمیت ہے اس کو تسلیم کیا جائے. بہت شکریہ خواجہ محمد آصف صاحب.